سادہ منگوا لیں بس پھر رہنے ایسے ہی نماز کا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی چند آیات تلاوت کی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث. دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. فرمایا جس نے آخرت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، اس جستجو میں لگا رہا کہ میری آخرت بن جائے، قیامت کی ہولناکیوں سے، سختیوں سے میری حفاظت ہو جائے، جنت کے باغات میں میرا داخلہ ہو جائے. دنیا گزرنے والی چیز ہے، کسی بھی طرح سے گزر جائے گی. آخرت بگڑنی نہیں چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کو دنیا میں چند نعمتیں مل جاتی ہیں، جمع لہو شملہو، اللہ اس کی بہت ساری فکروں کو سمیٹ دیتے ہیں. آج بہت سے لوگ حواس باختہ نظر آتے ہیں، ان سے پوچھو کیا پریشانی ہے تو کہتے ہیں کوئی ایک پریشانی ہو تو بتائیں. کوئی ایک پریشانی نہیں ہے، پریشانیوں کے انبار ہیں، فکروں کے انبار ہیں. یہ بھی ضرورت ہے، یہ بھی ضرورت ہے، یہ بھی ضرورت ہے، یہ بھی حاجت، یہ بھی ضرورت. اتنے پریشان کہ اس پریشانی کو زندگی کا حصہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. ایک آدمی اگر معذوروں کے ہسپتال میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہو، معذوروں کے ہسپتال میں خود بھی معذور ہو اور پھر زندگی اسی ہسپتال میں گزار دے، تو وہ بچہ کیا سمجھتا ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ سب معذور ہی ہیں دنیا میں. وہ یہ سمجھتا ہے اللہ نے کسی کو آنکھ نہیں دی تو کسی کو ٹانگ نہیں دی، کسی کو ہاتھ نہیں دیا تو کسی کو سر پہ بال نہیں دیے. تو وہ یہ سمجھتا ہے، اس کے ذہن میں یہ تصور ہی نہیں ہوتا کہ کوئی پورا صحیح سالم بھی ہو سکتا ہے.
کیونکہ دیکھا نہیں اس نے. آج ہر شخص چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو خوش نہیں ہے، کوئی بھی خوش نہیں. جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم بہت خوش ہیں، وہ بھی خوش نہیں ہیں. اوپر اوپر سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہیں اور پریشان نہ ہو جائے، پریشانی کا اظہار کر کے. بلکہ یہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ بہت خوش ہیں، تو اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں اگر ناشکری کر دی تو اور پریشان نہ ہو جائے. ورنہ دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے تو مروا ہی دیا، لیکن مسلمان ہے ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں میں خوش نہیں ہے. جنہیں کوئی غم نہیں ہے انہیں اس بات کا غم ہے کہ آئندہ کوئی غم نہ آ جائے. مالی لحاظ سے بھی خوش، صحت بھی ٹھیک، انہیں یہ ٹینشن اور ڈر اور خوف کہ یہ کہیں ختم نہ ہو جائے، چھن نہ جائے. اللہ نے انسان کو ایسا ہی بنایا ہے. اگر وہ اپنی فطرت پہ نہیں چلے گا، مقصد سے ہٹ جائے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، فرمایا ہم اس کو بہت تنگ زندگی دیں گے. جو زندگی کے مقصد سے ہٹ جائے گا، مقصد حیات سے ہٹے گا، جو اللہ نے جس کام کے لیے بھیجا تھا دنیا میں، اس کام سے چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، جب وہ اس کام سے ہٹ جائے گا، اس لائن سے ہٹے گا، تو اللہ نے قرآن مجید میں ایک وعدہ کیا ہے. فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کو زندگی ملے گی تنگ زندگی. تنگ زندگی سے کسے کہتے ہیں؟ جیسے جیل کی کوٹری میں کوئی پڑا ہوا ہو سلاخوں کے پیچھے، تو بتائیے وہ کشادہ زندگی گزارتا ہے یا تنگ زندگی؟ تنگ زندگی اس کو کہتے ہیں جو جیل کی کوٹری میں پڑا ہوا، اس کا دل ہر وقت گھٹے گا، سانس گھٹے گا اس کا، کسی طرح باہر نکلو یہاں سے، دنیا دیکھو. اس کی سب سے بڑی تمنا یہ ہوگی کہ مجھے یہاں سے باہر نکالا جائے، چاہے اس کو ساری نعمتیں اس جیل میں میسر ہوں، کھانے کے لیے کباب پراٹھے دیے جا رہے ہوں صبح شام، لیکن اس کی زندگی کو ہم کشادہ زندگی نہیں کہہ سکتے، تنگ. اللہ نے کیا فرمایا؟ جو میرے ذکر سے، میری یاد سے اعراض کرے گا، میری یاد سے، من اعرض عن ذکری، جو مجھے بھول جائے گا دنیا میں جا کے، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اس کو میں تنگ زندگی عطا کروں گا. تنگ زندگی، ایسے زندگی گزارے گا جیسے جیل کی کوٹری میں ہوتا ہے، دم گھٹے گا اس کا اس زندگی میں، چاہے وہ 1000 گز کے بنگلے میں ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی تنگ زندگی. چاہے گھر میں روشن دان اور کھڑکیوں کی بھرمار ہو ہوا کی گزرگاہ کے لیے، گھر میں بھاری بھرکم ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہوں، گھر سے آفس تک، آفس سے گھر تک بہترین گاڑی ہو، لیکن میرے بھائی اللہ نے کیا دعویٰ کیا ہے بتائیے؟ تنگ زندگی. کیا اللہ کا دعویٰ غلط ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ سے زیادہ سچ کون بول سکتا ہے؟ جو بنانے والا ہے. الا یعلم من خلق، فرمائے جس نے بنایا کیا وہ نہیں جانتا؟ اس سے زیادہ کون جانتا ہے جس نے بنایا؟ کوئی سائنسدان کسی مشینری کو ایجاد کرتا ہے تو اس سے زیادہ اس مشینری کے پارٹس اور اس کی کارکردگی کو کون جانتا ہوگا؟
جب کوئی مشینری کسی میکینک سے ٹھیک نہیں ہو رہی ہوتی تو کہتے ہیں کمپنی کے پاس لے جاؤ. جس نے بنایا ہے جو کمپنی ہے وہ زیادہ بہتر جانتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جس خالق نے بنایا ہے اس سے بھی زیادہ کوئی جانتا ہے تمہیں؟ اس سے بھی زیادہ کوئی جانتا ہے کیا؟ تو میرے بھائی وہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہزار گز کے بنگلوں میں بھی میں تمہاری زندگی کو تنگ کر دوں گا. تنگ. ممکن ہے کسی کو اشکال ہو کہ ہماری زندگی کو تو خوش ہے، تنگ زندگی نہیں ہے. ہم تو بڑی خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں. اس دعوے کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا کافی ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہماری زندگی تنگ نہیں ہے، ہم تو خوش ہیں، اس دعوے کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ آج انسان کو 24 گھنٹے گزارنے کے لیے بہت ساری تفریح کی چیزیں چاہیے. اس کے بغیر اس کا ٹائم پاس نہیں ہوتا. وہ تفریح کی چیزیں اگر اس کو نہ ملے، اس کا دل نہ بہلائے، یہ مر جائے، دن اور رات گزار نہیں سکتا. یہ پریشان ہونے کی علامت ہے. بچہ جب خوش ہوتا ہے، کچھ بھی نہ ہو اس کے ہاتھ میں، کوئی کھلونا بھی نہ ہو، کیسے ٹہکے مار رہا ہوتا ہے، ذرا سی بات پہ ہنس رہا ہوتا ہے، اس کا چہرہ کھلکھلا رہا ہوتا ہے. یہ اس کی علامت ہوتی ہے اس کی صحت ٹھیک ہے، خوش ہے. جب بچے کی نیند پوری نہ ہو، صحت خراب ہو، تو پھر اسے بہلانے کے لیے کھلونے بھی دیے جاتے ہیں، لوریاں بھی سنائی جاتی ہیں، اور عجیب عجیب شکلیں بنا کے اس کے سامنے کبھی زبان نکالی جائے گی، کبھی منہ کو گھمایا جائے گا، تاکہ اس کی توجہ بٹے، ورنہ یہ روئے گا بھی، چلائے گا بھی. ایک کھلونا کے بعد دوسرا پکڑایا جاتا ہے، کبھی جھنجھنا، کبھی یہ لے لو، کبھی وہ لے لو، کبھی ٹافی، کبھی بسکٹ. یہ جو مختلف چیزوں سے جو اس کا دل بہلایا جا رہا ہے، یہ اس کی علامت ہے کہ بچے کا دل اندر سے خوش نہیں. آج انسان کے لیے اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے ٹی وی بھی چاہیے، فلمیں چاہیے، اداکاراؤں کے ناچ ڈانس، ننگے بدن چاہیے اس کو دیکھنے کے لیے. جب تک یہ لڑکیوں کے ننگے بدن نہیں دیکھ لیتا اس کو سکون نہیں ملتا. جب تک موبائل پہ لڑکیوں سے دوستیاں نہیں لگاتا، ہر دن اس کو نئی لذت چاہیے سکون کے لیے، نئی لذت. خدا کی قسم یہ بے سکونی کی اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی؟ اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی؟ انگریز اسے خوش رہنے کے لیے نائٹ کلب چاہیے. اسے اگر ہفتے میں 2 دن نائٹ کلب نہ ملے، شراب کباب ناچ گانے کی محفلیں نہ ملے، وہ ٹینشن سے مر جائے گا، پاگل ہو جائے گا. جس انسان کو دل کو بہلانے کے لیے مختلف چیزیں چاہیے سکون کے لیے، یہ اس کی علامت ہے اس کے اپنے دل میں سکون نہیں. اہل اللہ کے دلوں میں اللہ ایسا سکون عطا فرماتے ہیں کہ انہیں اپنے دل کو خوش رکھنے کے لیے ان مصنوعی چیزوں کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی. وہ ٹی وی کے بغیر بھی خوش رہتے ہیں. بیوی کے بغیر کوئی نہیں خوش رہتا، یہ بات یاد رکھیں. کہیں آپ اس میں بیوی کو بھی، ٹی وی کے ساتھ بیوی کو بھی شامل کر لیں، کیونکہ وہ انسان کی فطرت ہے. آدم علیہ السلام نہیں خوش رہ سکے تھے جنت میں. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں رکھا، ساری نعمتیں تھیں مگر خوش بولو بھائی نہیں تھی. جب تک اماں حوا کو نہیں پیدا کیا، ان سے شادی نہیں کرائی. لیکن انسان کے بے سکون ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے آج کے انسان کی، کہ اسے بیوی سے سکون نہیں ملتا جو سکون اسے ٹی وی سے ملتا ہے. یہ خود
احمق ہونے کی بہت بڑی دلیل. ٹی وی گھر سے نکال دو ٹینشن سے مر جائے گا، بیوی نکال دو تھوڑا سا اور خوشی سے موٹا ہو جائے گا. کیا خیال ہے؟ صحیح کہہ رہا ہوں بھائی؟ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ میں نے ایسے گھر تو بہت دیکھے جو بیوی کے بغیر ہے، ٹی وی کے بغیر کوئی گھر نہیں نظر آتا. اس کا مطلب کیا ہے کہ لوگوں کی نظر میں ٹی وی کی اہمیت بیوی سے زیادہ. حالانکہ بیوی کو اللہ نے پیدا کیا انسان کے لیے سکون کے لیے. جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا. آج میں تھوڑی آہستہ آواز سے بیان کروں گا، زیادہ جوش میں نہیں، کیونکہ میرا گلا بہت دنوں سے جو ہے نا وہ خراب چل رہا ہے. ایک بیان کرتا ہوں پھر 1.5 ہفتے کے لیے لیٹ جاتا ہوں. بالکل بیان کا ناغے کا پروگرام تھا، ارادہ یہ تھا کسی دوسرے مہمان کو بلایا جائے بیان کے لیے، پھر ہمت کر کے بیٹھ گئے ہیں. تو اب ذرا آہستہ آہستہ سے مقصد ویسے بھی کوئی پرجوش تقریریں سننا تو ہے نہیں، بات سمجھ میں آ جائے تو آہستہ سے سمجھ میں آ جائے تو وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ بات آہستہ سے سمجھ میں آ جائے نا تو وہ زیادہ اچھی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں انسان کے لیے پیدا کی ہیں، وَالَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. فرمایا وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری جنس کے جوڑے پیدا کیے تاکہ تمہیں ان سے سکون اور اطمینان ملے. اس کو سکون کس سے مل رہا ہے؟ ٹیلی ویژن کی فلموں سے، ڈراموں سے، موبائل سے. 1000 روپے کا ایزی لوڈ کروا کے اس کو جو روحانی سکون ملتا ہے وہ برگر اور نہاری کھا کے نہیں ملتا. اس میں یہ اس کی علامت ہے کہ دل خراب ہو چکا ہے. قرآن مجید میں اللہ نے نعمتیں بیان کی ہیں. انار کا ذکر کیا، انگور کا ذکر کیا اور کھجوروں کا ذکر کیا. بہت ساری لہلہاتی فصلوں کا، باغات کا. انبتنا بھی حدائق ذات بہجہ، بہترین باغات پیدا کی اس نے تمہارے لیے، پانی کی نہریں پیدا کی. یہ تمام چیزوں کو اللہ نعمت کے طور پہ بیان کرتے ہیں کہ انسان کے لیے اتنے بڑی لذت کا سامان ہے. لیکن ہیروئن جی کو ان چیزوں میں مزہ آئے گا؟ اس کے لیے انار بیکار، انگور بیکار، دودھ بیکار، شہد بیکار. اس لیے کہ اس کی فطرت مسخ ہو گئی ہے. اس کو جو مزہ پڑیا میں آئے گا جس سے اس کی صحت بھی خراب، مزاج بھی خراب، دماغ بھی خراب، جگر بھی خراب، دل بھی خراب، پھیپھڑے بھی خراب، اس پڑیا میں اس کو مزہ آ رہا ہے. جو چیزیں اللہ نے بنائی ہیں مزے کے لیے، جن کو جو بنانے والا کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان کے مزے کے لیے پیدا کی چیزیں، مزے کے لیے جو میں نے چیزیں پیدا کی ہیں، انگور ہے، دودھ ہے، انار ہے، آم، خربوزے، تربوز، جو پھلوں کی ایک طویل سلسلہ ہے، پھلوں کا، ترکاریوں کا، گوشت کا. مچھلی کا ذکر کیا قرآن مجید نے، لحمن طریا، تر گوشت تم سمندروں سے نکالتے ہو، مچھلی. یہ ساری چیزیں لذت کا سامان ہیں. مگر جس کا دماغ خراب ہو جائے اس کو ان چیزوں میں مزہ آئے گا؟ نہ دودھ میں مزہ آئے گا. اس کو دودھ میں بھی پتی ڈال کے پیے گا، وہ بگاڑ گے اس کو. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ گناہوں کا وبال ہے کہ جس دودھ کو اللہ نے قرآن میں اتنے اہتمام سے بیان کیا، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. فرمایا دیکھو ان جانوروں میں کیسا عبرت کا سامان ہے. ہم ان کو سوکھا چارہ کھلا کے خون اور گوبر کے درمیان سے تمہارے لیے کیسا سفید تازہ دودھ نکالتے ہیں، جس میں نہ گوبر کی بدبو، نہ خون کی بدبو، نہ گوبر کی آمیزش، نہ خون کی آمیزش. اس کے رنگ دیکھو اور مزہ کیسا، سائغ للشاربین، پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے. اتنا اللہ تعالیٰ دودھ کو پروٹوکول دے رہے قرآن مجید میں کہ تمہارے لیے بنایا. اس سے ہڈیاں مضبوط، صحت بہترین ہو جاتی ہے، چہرے پہ سرخی آ جاتی ہے دودھ پینے سے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کی عقل دیکھو،
اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے فطرت سے ایسا ہٹا ہے، فطرت سے ہٹ گیا کہ اس دودھ میں پتی ڈال کے اس کا بیڑا غرق کر دیا، اب وہ بھر بھر کے پی رہا ہے صبح و شام، رنگ بھی کالا، ہڈیاں بھی بوسیدہ۔ دودھ پتی میں کسی سے لیبارٹری ٹیسٹ کروائیں، دودھ پتی جو ہم پیتے ہیں لیبارٹری ٹیسٹ کروائیں، اس میں کچھ بھی نہیں، بلکہ اور ہڈیوں کو چوس کے ختم کر دیتی ہے۔ شہد کو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا، شہد کیسی لذیذ چیز ہے، فرمایا اوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، چھوٹی سی مکھی کو تمہاری خدمت پہ لگا دیا، وہ پھلوں کا رس چوستی ہے، لمبے لمبے سفر طے کرتی ہے، فاسلکی سبل ربک ذللا، واپسی کے راستے تمہارے رب نے مسخر کر دیے، انہی راستوں پہ چل کے آتی ہے۔ اتنی محنت کر کے کیا کرتی، ہوتا کیا اس محنت کا نتیجہ، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانها فیہ شفاء للناس، اس کے پیٹ سے ایک رس نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف، ذائقے مختلف، لذت اتنی زبردست اور مزہ کیسا اور شفا کیسی، شفاء للناس، ساری دنیا کے سارے انسانوں کی بیماریوں کی شفا اس میں۔ کتنے اہتمام سے اللہ وہ ہمارے لیے بنواتا ہے۔ آج لوگ گھر میں روح افزا کی بوتل رکھی ہوگی اور ایک شہد کی بوتل، وہ روح افزا زیادہ شوق سے کھائیں گے جو انسانوں کا بنایا ہوا، اور اس میں معلوم نہیں اس کو محفوظ کرنے کے لیے کیا کیا کیمیکل ڈلے ہوئے۔ نیسلے کا ڈبہ زیادہ شوق سے پیئیں گے، جو اللہ نے انسان کے لیے مشروب بنایا اتنے اہتمام کے ساتھ، وہ نہیں کھائیں گے۔ بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے۔ فطرت بگڑتی ہے انسان کی تو اسے ایسی چیزوں میں سکون نظر آنا شروع ہوتا ہے جن چیزوں میں حقیقی سکون نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے دعویٰ کیا کہ جو میری یاد سے اعراض کرے گا، مجھے یاد نہیں رکھے گا، تو میں اس کی زندگی کو اس پر تنگ کر دوں گا، جیل کی کوٹری کی مانند بنا دوں گا اس کی زندگی۔ ہمارے پاس صبح و شام لوگوں کے فون آتے ہیں، ہمارے پاس کیا ہر مولوی صاحب کے پاس آتے ہیں، یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی، کچھ پڑھنے کو بتائیں۔ میں ان سے ایک بات کہتا ہوں، 2 رکعت پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے اردو زبان میں دعا مانگ لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ پریشانی کو حل کر دیں۔ ہمارے حضرت کے پاس جب کوئی فون کرتا نا کہ یہ پریشانی ہے، تو حضرت کہتے ہیں گناہ چھوڑ دے، گناہ چھوڑ دے۔ میرے بھائی، یہ جو ہر آدمی بے سکونی کی زندگی گزار رہا ہے اور جو اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میں خوش ہوں، بے سکون نہیں ہوں، وہ اس لیے سمجھ رہا ہے کہ اس معذور بچے کی طرح جو معذوروں کے اسپتال میں پیدا ہوا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ صحت کسے کہتے ہیں، اسے معلوم نہیں کہ دل کی خوشی کسے کہتے ہیں۔ انسان کا دل جب خوش ہوتا ہے تو اس کے چہرے پہ رونق ہوتی ہے۔ ہمیں تو چہروں پہ رونق نظر نہیں آتی۔ کوئی خدا نخواستہ کوئی بڑا دعویٰ نہیں کر رہا، میں جب دیکھتا ہوں لوگوں کے چہروں کی طرف تو 100 میں کوئی ایک چہرہ نظر آتا ہے جس کے چہرے پہ چمک اور خوشی ہوتی ہے۔ ایسے عجیب عجیب سے بچائے مرجھائے ویسے ایسے عجیب عجیب سے، حالانکہ صحت ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے۔ حیرانگی ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا، اس کو کیوں پریشان ہے۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ امریکہ کے دورے پر گئے تو وہ ان کو بہت اندازہ ہوتا تھا، لوگوں کے چہروں کو پڑھ لیا کرتے تھے۔ ایک انگریز کو بلایا، حضرت نے فرمایا کہ تمہارے چہرے سے لگ رہا ہے کہ تمہارے دل میں سکون نہیں ہے۔ اس نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل صحیح۔ حضرت نے فرمایا کہ پھر عیسائیت کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ عیسائی تھا وہ،
تو وہ جواب میں کہنے لگا میں عیسائیت پہ لعنت بھیجتا ہوں. اندازہ لگائیں کہ اپنے مذہب سے کیسا باغی ہو گئے, اپنے مذہب کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. میں آج تھوڑا سا پتلا پتلا ہی بیان کروں گا, شوربے پہ گزارا کریں, میری صحت ذرا ٹھیک نہیں ہے. آپ بھی حیران ہوں گے مولوی صاحب زیادہ جوش میں نہیں ہے, آج شوربے پہ گزارا کریں. صحیح ہے نا, کبھی کبھار جو ہے نا مرغوں کے بجائے پتلا شوربہ بھی ہونا چاہیے, اس لیے ہلکا ہلکا کر رہا ہوں کہ چلتا رہے یہ حساب کتاب. تو حضرت نے اس سے فرمایا کہ پھر عیسائیت چھوڑ کیوں نہیں دیتے جس سے اتنا بے سکون ہو تم. تو اس نے کہا عیسائیت پہ میں لعنت بھیجتا ہوں. یہ حالات ہو گئے ہیں. تو میرے بھائی جو بھی سکون حاصل کرنا چاہتا ہے, اللہ نے صرف ایک راستہ رکھا ہے اس کے لیے کہ اللہ کو یاد رکھے وہ. اور اللہ کو یاد رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ موقع پہ اللہ کو یاد رکھے. موقع پہ آپ جب کسی دوست کو رخصت کرتے ہیں نا, کہتے ہیں بھائی مجھے یاد رکھنا. یاد رکھنے کا مطلب نہیں کہ 24 گھنٹے میرا تصور دماغ میں رکھنا. مطلب یہ کہ جب مجھے کوئی کام پڑے, کوئی مشکل آئے, کوئی میرا کام اٹک جائے تو یاد رکھنا مجھے تم نے میرا وہ کام نمٹانا ہے. اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ انسان کے دل میں صرف اور صرف اللہ کی محبت رہے اور انسان موقع پر اللہ کو یاد رکھے. موقع پہ یاد رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ جب دل گناہ کی طرف مائل ہو, خواہشات دل میں پیدا ہو, اللہ کی نافرمانی کا دل چاہے, اس وقت انسان کو اللہ یاد آ جائے اور اللہ کی خاطر وہ نافرمانی چھوڑ دے. اس وقت دل بے سکون ہوتا ہے انسان کا. جب اللہ کی خاطر گناہ کو چھوڑتا ہے تو دل میں بے سکونی پیدا ہوتی ہے. اللہ اس تھوڑی سی بے سکونی کے بدلے میں, تھوڑی سی بے سکونی, بہت بڑا سکون اس کے دل میں عطا فرما دیتے ہیں. یہ قیمت ہے اس سکون کی. تھوڑی سی بے سکونی دے کر زیادہ سکون لے لو, اس کے لیے تیار نہیں ہے. ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا سکون مل جائے, تو بے شک ساری زندگی کی بے سکونی ہو. تھوڑا سا ہمیں چاہیے وہ لذت اور تھوڑا سا مزہ جو وقتی ہوتا ہے. دیکھو میرے بھائی, اگر یہ شراب کباب میں, زنا میں, بد نظری میں سکون ہوتا تو مجھے ایک بات بتائیں, مشاہدے سے بڑھ کر کوئی دلیل ہوتی ہے؟ ایک آدمی کو آپ دلائل سے ایک بات سمجھا رہے ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہی, آپ جا کے اسے مشاہدہ کرا دیں. کسی نے آ کے آپ کو خبر دی کہ فلاں جگہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور 20-25 آدمی بس میں ایک وقت میں ہلاک ہو گئے ہیں, آپ یقین نہیں کریں گے. وہ دلائل لے گا, مختلف طریقوں سے سمجھائے گا. جب آپ کو یقین نہیں آیا تو وہ کیا کرے گا, آپ کو وہ جگہ لے جا کے دکھا دے گا جہاں 20 لاشیں پڑی ہوئی ہیں. تو بتاؤ اس سے بڑی کوئی دلیل ہو سکے گی؟ میرا خیال ہے آپ لوگ بھی کچھ ORS کی ضرورت ہے سب حضرات. میری تو طبیعت سیٹ نہیں, آپ لوگوں کی بھی کچھ خراب لگ رہی ہے طبیعت. تو بتائیں اس سے بڑی کوئی دلیل ہو سکتی ہے مشاہدے سے بڑھ کر؟ اگر اللہ تعالیٰ نے گناہوں میں سکون رکھا ہوتا, اپنی منمانی زندگی گزارنے میں سکون رکھا ہوتا, جیسے ہر آدمی آج چاہتا ہے کہ میں جیسے چاہوں گا زندگی گزاروں گا, میڈیا پہ بھی یہ آوازیں, اپنی من پسند زندگی گزارو, کوئی ٹانگ نہ اڑائے تمہاری زندگی میں. اولاد آزاد ہے, والدین اس کی زندگی میں ٹانگ نہیں اڑا سکتے. بیٹیاں آزاد ہیں, جہاں چاہے شادی کریں, جس کو چاہے اپنا جیون ساتھی منتخب کریں, جو کچھ چاہے کریں, جہاں چاہے جاب کریں. گھر سے نکلتے ہوئے ابا کو بتانے کی ضرورت نہیں, واپسی پہ ابا کو یہ پوچھنے کی اجازت نہیں ہے کہ کہاں سے آ رہی ہے. یورپ میں یہ ماحول ہے تو آہستہ آہستہ یہ یہاں بھی پیدا ہو رہا ہے. اتنی آزادی تو نہیں ہے, بہت زیادہ ہو چکی ہے. اتنی پابندی بھی نہیں ہے جتنی پہلے ہوا کرتی تھی. میرا چہرہ ہے, میں داڑھی رکھوں یا نہ رکھوں, آزاد. آپ کسی کو کہہ نہیں سکتے کہ بھائی میرا چہرہ ہے, میری مرضی. تو ہر آدمی اپنی منمانی زندگی گزارنا چاہتا ہے.
میں جیسے چاہوں کماؤں، کوئی اس میں ٹانگ نہیں اڑائے، کسی کو دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے. تو میرے بھائی یہ کام ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ سکون حاصل ہو نا. کیا خیال ہے؟ میرے خیال ہے میں ٹی وی میں آ رہا ہوں شاید. یہ کام ہم کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ سکون. جب کوئی ٹانگ اڑانے والا ہوگا، بات بات پہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کرو، یہ نہ کرو، تو زندگی کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے، مزہ نہیں آتا پھر زندگی میں. جیسے ایک مریض ہے، اس کو 10 چیزوں کا پرہیز ہو، 4 چیزوں کی اجازت ہو، اس کو کھانے پینے کا مزہ آئے گا؟ ڈاکٹر کا یہ کھا سکتا ہے، یہ نہیں کھا سکتا، وہ کیا کہے گا؟ یار مزہ ہی کرکرا ہو گیا سارا. 10 چیزوں میں سے یہ کھا سکتا ہوں، وہ نہیں کھا سکتا. دل وہ کھانے کا چاہ رہا ہے اور یہ خربوزے کھلا رہا ہے ڈاکٹر مجھے. دل چاہ رہا ہے مجھے میں برگر کھاؤں اور کباب کھاؤں اور پراٹھے کھاؤں، اور مجھے کھیرے اور ککڑیاں کھلائی جا رہی ہیں. تو یہ صرف کھانے پینے میں نہیں، ہر چیز میں خیال آتا ہے انسان، ہر چیز میں. اللہ نے جگہ جگہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، جگہ جگہ، آزاد نہیں چھوڑ دیا. جیسے ہی انسان بالغ ہوتا ہے، بلوغت کی دہلیز پہ قدم، جب تک بچہ ہے آزاد ہے. ہر بچہ غیر مقلد ہوتا ہے. غیر مقلد سمجھتے ہیں آپ کو؟ کسی کی تقلید نہیں کرتا وہ، نہ امام ابو حنیفہ، نہ امام شافعی، نہ امام مالک، نہ امام احمد بن حنبل. کہتا بس میں جو میری سمجھ میں آئے گا میں وہ کروں گا. جب تھوڑا سا بالغ ہو جاتا ہے نا، بالغ، تو شریعت کے احکامات اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. پھر شریعت پابندیاں لگاتی ہے، یہ کر سکتے ہو، یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں عقل بالغ ہو گئی ہے. جب تک بچہ تھا تو شریعت نے بھی آزاد چھوڑا ہوا. بس ماں باپ کو کہاوت ہے تم ہی 2-4 چماٹ لگا دیا کرو، کوئی الٹی سیدھی حرکت کرتے ہوئے دیکھو، قیامت کے دن عذاب نہیں ہوگا. یہ بچہ واجب الچماٹ تو ہے، صحیح ہے نا، واجب الجہنم نہیں ہے. کوئی الٹی سیدھی حرکت کرے تو ماں باپ کو حکم ہے، والدین کو حکم ہے کہ تم ہی اس کی اصلاح کر دیا کرو. اللہ کی طرف سے بچوں پر کوئی عذاب نہیں آتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. بالغ ہو گئے، بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھ لیا، بچے سے آدمی بن گئے، جو عام طور پہ 14 سے 15 سال کی عمر ہے. اس میں شریعت کے احکامات سارے کے سارے متوجہ ہو جاتے ہیں. اب اپنی منمانی زندگی کی اجازت نہیں رہتی. سب سے زیادہ جس بات کے آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے، بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہی سب سے زیادہ انسان کی طبیعت عورت کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور سب سے زیادہ پابندیاں بھی شریعت کی وہی لگنا شروع ہو جاتی ہیں. دل چاہتا ہے زنا کرنے کو، اور قرآن پابندی لگا دیتا ہے دیکھنے پر بھی. زنا تو دور کی بات. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنین سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو جھکائیں. دل چاہتا ہے زنا کی طرف، اور قرآن زنا کے جتنے اسباب ہیں، ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت پھٹکو، ان تمام اسباب پہ پابندی لگا دیتا ہے. جوانی کی ابتدا ہوتی ہے انسان کی، نیند بھرپور آتی ہے، اس وقت سوتا ہے تو اٹھتا نہیں ہے، پولیس لانی پڑتی ہے اٹھانے کے لیے. دیکھو یہ جوان لوگ جب سوتے ہیں تو کیسے اٹھ جاتے ہیں آرام سے، پولیس کو فون کرنا پڑتا ہے، اور اٹھتے ہیں تو پھر سوتے نہیں ہیں. صحت اتنی اچھی ہوتی ہے کہ نیند کے بغیر کئی گھنٹوں اٹھتے ہیں تو سو نہیں رہے، سو رہے ہیں تو اٹھ نہیں رہے. یہاں بھی شریعت کی طرف سے پابندیاں لگتی ہیں. صبح تک سوتے رہنے کی اجازت نہیں ہے شریعت میں، اس کو حکم ہے کہ اٹھو نماز کے لیے. اور بڑے بڑے کارنامے کرنے کا دل چاہتا ہے انسان کا، دولت کمانے کا دل چاہتا ہے کہ محلے کا سب سے بڑا دادا میں بنوں. حالانکہ پرانے داداؤں کا حشر دیکھ چکا ہوتا ہے، اتنے پرانے دادا ہیں دیکھ چکا ہوتا ہے، یا کہ بعد دیگرے اخبار میں آ رہے ہیں، لیکن دل اس کا بھی چاہتا ہے کہ میں بھی محلے کا دادا بنوں. ہر ایک سے لڑے گا، جھگڑے گا، پھڈا کرے گا، فخر کرے گا اس میں.
دولت کمانے کا شوق، حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر. شریعت کی طرف سے یہاں پابندیاں لگتی ہیں اس کے اوپر. حلال کماؤ، حرام کی طرف نہ جاؤ. ایک بہت بڑی آزمائش جس سے جوان آدمی کو گزرنا پڑتا ہے وہ والدین کا احترام، ان کے سامنے ذلت سے اپنے بازوؤں کو جھکانا، ان کی کڑوی کسیلی بات کو برداشت کرنا، ان کے سامنے اف تک نہ کرنا. جب تک بچہ ہوتا ہے تو والدین کا محتاج ہے، ناراض بھی ہوں گے تو منائے گا، ان کو پتہ ہے میری ضرورت ہے. یہ جوان ہو گیا تو والدین اس کے محتاج ہو گئے، لہذا اکڑنا شروع کر دیتا ہے ان کے سامنے، سینہ چوڑا کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ اگر اس سے سوالات پوچھے کدھر گیا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، تو اس کو غصہ آنے لگتا ہے. اور غصے میں برداشت نہیں ہے، طاقت بہت ہے. برداشت تو وہ کرے جو کمزور ہو، طاقتور کیوں برداشت کرے بھائی؟ دفتروں میں جو ملازم ہوتے ہیں وہ اپنے باس کی برداشت کرتے ہیں، باس تھوڑی کسی کی برداشت کرے گا. تو یہ اپنے گھر کا اپنے آپ کو باس سمجھتا ہے، سیٹ سمجھتا ہے اپنے آپ کو کمپنی کا. اللہ نے اس کو حکم دیا حتی اذا بلغ شدہ، جب بھرپور جوانی کو پہنچو، اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدتی. دیکھو اللہ نے عجیب والدین کے حقوق کو عجیب عنوان سے بیان کیا ہے. حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بیان کی تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی ذکر کیا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب پیدا کیا دنیا میں تو ماں کی گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بولنے کی توفیق عطا فرمائی. اس وقت حضرت عیسیٰ نے جو تقریر کی ہے ماں کی گود میں، جب یہودیوں نے الزام لگایا نا کہ معاذ اللہ یہ ولد الزنا ہے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو اللہ نے حضرت مریم کی براءت کا اعلان کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی عطا فرمائی، ماں کی گود میں بول پڑے. جو کلام اس وقت حضرت عیسیٰ کی زبان سے صادر ہوا اللہ نے قرآن مجید میں اس کو ذکر کیا ہے. وہ کیسا عجیب کلام ہوگا، وہ یقیناً اللہ کی طرف سے منتخب شدہ کلام ہوگا جو پیغمبر کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے اور اس کو قیامت تک کے لیے محفوظ کروایا جا رہا ہے اور قیامت تک تمام آنے والے انسانوں کو تلاوت کے ذریعے ان کی زبانوں سے کہلوایا جا رہا ہے. اس کلام میں حضرت عیسیٰ نے اپنی صفات بیان کی ہے کہ میں ولد الزنا نہیں ہوں، بلکہ میں عام انسانوں کی طرح بھی نہیں ہوں. اللہ نے مجھے تورات اور انجیل کا علم دیا، وجعلنی نبیا، اور مجھے پیغمبر بنایا، وجعلنی مبارکن اینما کنت، میں جہاں بھی دنیا میں جاؤں گا برکتیں میرے ساتھ جائیں گی. ولد الزنا نہیں ہوں، میں برکت والا پیغمبر ہوں. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور میں جب تک زندہ رہوں گا لوگوں کو زکات اور نماز کا حکم دیتا رہوں گا. اتنی اچھی تعلیمات. اور کیا فرمایا؟ اللہ نے مجھے پیغمبر بنایا، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا. جب تک زندہ رہوں گا میں اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہوں گا. نماز اور زکات کی بات ہو رہی ہے، اور تیسری بات کیا ذکر کی جا رہی ہے؟ بتاؤ میرے بھائی. ماں کے ساتھ حسن سلوک کی. قرآن مجید کی اس آیت سے ماں کے حق کا پتہ چلتا ہے. حضرت عیسیٰ کے والد تو تھے نہیں، ماں ہی تھی، اس لیے ان کا ذکر کیا. کس قدر اللہ نے حق بنایا ہے کہ ایک پیغمبر جو یقیناً اس کا درجہ اس کی ماں سے زیادہ ہے، وہ بچپن میں یہ گواہی دے رہا ہے کہ جیسے میری صفت نبوت میرے ساتھ ہمیشہ رہے گی، ماں کے ساتھ حسن سلوک والی صفت بھی میرے ساتھ ہمیشہ دائمی رہے گی. آج جوان آدمی اپنے باپ سے تمیز سے بات نہیں کرتا. جن گھروں میں باپ کا احترام ہے، جن گھروں میں، وہ گھر ہے جن میں باپ اولاد کو چھیڑتے ہی نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات.
ان گھروں میں باپ باپ بن کے رہتا ہی نہیں ہے. وہ باپ بن کے رہے تو پھر پتہ چلے اسے کرفیو لگ جائے گا گھر میں, فوج بلوانی پڑے گی باقاعدہ, کیونکہ جوان اولاد آج باپ کو باپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ موضوع تھوڑا سا ایسا ہے کہ اس پہ تھوڑا سا میٹر شارٹ ہونے لگتا ہے. دیکھ رہے ہیں نا گھروں میں حالات کیا ہیں, دینداروں کے گھروں میں حالات ہیں, نمازیوں کے گھروں میں باپ وہی گھر میں اچھا سمجھا جا رہا ہے جو کچھ نہ بولے, اور باپ اپنی عزت کروانے کے لیے جوان اولاد کو چھیڑتے بھی نہیں ہے, چپ بیٹھا رہتا ہے بیچارہ. اس کو پتا ہے چھیڑ دیا تو یہ بھیڑ جائے گا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کائنات کے سب سے افضل ترین انسان ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. تمام پیغمبروں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا. اہل سنت والجماعت کا اس پر اتفاق ہے. یاد رکھیں, ایک ہوتا ہے اہل سنت والجماعت اور ایک ہوتا ہے اہل ستن والجنابت, دونوں میں تھوڑا فرق ہے, صحیح ہے نا؟ تو یہ فرق ذرا ملحوظ رکھیے. ستن پنجابی میں شاید شلوار کو کہتے ہیں. باریک بات ہے, کسی اور وقت اس متن کی تشریح کریں گے. اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد بت فروش تھے. صرف بت 3 جرائم. ایک جرم بتوں کی عبادت کرنا, کتنا بڑا جرم, پتھروں کے بتوں کی عبادت. دوسرا جرم پتھر کے بت بنانا, اور تیسرا جرم فروخت کرنا, تجارت کرنا اس کی. اس سے بڑا جرم اس کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک آدمی اپنے باپ سے تمیز سے بات نہیں کرتا تھا. ایک نوجوان, یہی نمازی تھا, کہتا میرے والد نماز نہیں پڑھتے اور یہ کرتے ہیں اور یوں کرتے ہیں, وہ برائیاں کرتا تھا میرے سامنے. تو میں نے کہا جیسے مرضی ہو آپ ان سے محبت سے بات کرو, ان کے سامنے بازو جھکا کے ذلت کے ساتھ ان کے سامنے رہا کرو. کوئی غلطی ہے تو ہونے دو. کہہ رہا نہیں ایسے ہیں ویسے ہیں. روزانہ اپنے باپ سے جھگڑتا تھا. روزانہ جھگڑا کس سے ہو رہا ہے؟ باپ سے. یہ عنوان ہی بڑا عجیب ہے. یہ عنوان آج کل اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں. آپ اگر پہلے جائیں گے تھوڑا پرانی تاریخ میں تو یہ لفظ بڑا عجیب ہے کہ باپ سے جھگڑا. اولاد کون ہوتی ہے باپ سے جھگڑنے والی؟ تو وہ روزانہ اس کا ابا سے جھگڑا رہتا تھا. تو میرے سامنے اپنے ابا کی برائیاں بیان کرتا. میں نے اس سے کہا کہ میرے بھائی آپ ابراہیم علیہ السلام سے افضل نہیں ہو, اور آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام کے والد سے بدتر نہیں ہے. مسلمان ہیں, بہرحال عید کی نماز کے لیے سال میں ایک دفعہ آ جاتے ہیں, کلمہ بھی پڑھ ہی لیتے ہوں گے کبھی نہ کبھی. ابراہیم علیہ السلام کے والد بت فروش بھی, بتوں کی عبادت کرنے والے بھی, اور بتوں کو بنانے والے بھی. اور چوتھا جرم, ابراہیم علیہ السلام نے جب نصیحت کی ہے تو ان کو پتھروں سے مار کر ہلاک کرنے کی دھمکی. آج کوئی باپ اپنے اولاد کو ایسی دھمکی دیتا ہے کہ پتھروں سے مار کے ہلاک کر دوں گا. ممکن ہے اوپر سے بھڑکیاں مارے, میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, لیکن ارادہ نہیں ہوتا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد نے حقیقت میں دھمکی دی تھی اپنے بیٹے کو, لئن لم تنتہی لارجمنک, اگر تو اپنی دعوت سے باز نہ آیا, گھر کا ماحول تو نے خراب کیا ہوا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے گھر میں صرف یہ دعوت دی تھی کہ اے میرے والد. سورہ مریم میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت کو ذکر کیا ہے. آج وہ نوجوان سورہ مریم کی ان آیات کو اگر دیکھ لیں, ان آیات کا ترجمہ پڑھ لیں, تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ باپ سے بات کیسے کی جاتی ہے, اور قرآن میں اس کا طریقہ کیا بتایا ہے. خالی نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ شاید آ رہی ہے بھائی بات.
سورہ قرآن کی ایک سورت ہے، اس میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو جو سمجھایا ہے، کیا سمجھا رہے ہیں کہ یہ بت فروشی چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو. اس دعوت کے برحق ہونے میں کوئی شبہ نہیں. آج اولاد کہتی ہے میں جو بات کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، میرے والد صاحب کی بات غلط ہے، حالانکہ اس کا امکان بھی ہوتا ہے کہ اس کے بعد کی بات درست ہو اور اس کی بات غلط ہو. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے صحیح ہونے میں اور بات کے صحیح ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں. وہ اپنے والد سے خطاب کر رہے ہیں، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. آپ بھلا ایسے معبودوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ آپ کی بات کو سن سکتے ہیں، نہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ بھلا جن کو اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہیں ان کے سامنے کیوں جھکتے ہیں؟ انتہائی میٹھے انداز سے پورے رکوع میں قرآن نے ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد کے مذاکرے کو. اے میرے والد، رحمان کی اتباع کریں، رحمان جو ارحم الراحمین ہے. ان تمام محبت بھری دعوت کو، اس پوری محبت بھری دعوت کو سننے کے بعد آج کوئی نوجوان اگر اپنے باپ سے اس انداز سے بات کر لے تو باپ بیچارہ ویسے ہی ڈھیر ہو جائے کہ میرے بچہ آج کیسے کتنے اخلاص سے بات کر رہا ہے مجھ سے. اس پوری دعوت کو سننے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کیا جملہ کہا؟ لئن لم تنتہی، خاموش ہو جا، اگر تو باز نہ آیا مجھے سمجھانے سے. بار بار ہر روز نئے طریقے سے سمجھاتا رہتا بیٹھ کے. اور ابراہیم علیہ السلام کہہ بھی رہے کہ میں آپ کو آپ کے فائدے کے لیے سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کا عذاب آپ پر نہ آ جائے. انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے ڈر ہے کہ رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آپ کو نہ پہنچ جائے. تو ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کیا جواب دیا؟ لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا، لأرجمنک، پتھروں سے مار کے ہلاک کروں گا، پتھروں سے اذیت والی موت دوں گا. واہجرنی ملیا، میں جس حال میں ہوں مجھے اسی حال میں چھوڑ دے. مجھے بتاؤ، اگر کوئی بیٹا اپنے باپ سے بازو جھکا کے اتنی محبت سے بات کر رہا ہو اور آگے سے یہ جواب ملے اس کو، تو آج نوجوان غصے سے پاگل ہوگا نہیں ہوگا؟ بتاؤ میرے بھائی، کہے گا میں کیسے بات کر رہا ہوں، آپ کو تو بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے. جواب یہ دے گا نا. میرا خیال ہے میرے بھائی میں انگلش میں بیان کر رہا ہوں، شاید آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا. کچھ آپ لوگ ہاں میں ہاں ملائیں گے، کچھ جواب دیں گے تو مجھے پتا چلے گا کہ بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے. اگر کوئی نوجوان آج اپنے باپ سے اس طریقے سے محبت سے کوئی بات کرے، ابا سمجھائے پوری بات کہ دیکھیں آپ کا جو یہ حساب کتاب ہے گھر میں یا آپ جو کر رہے ہیں یہ مناسب نہیں، نماز پڑھ لیا کریں، یا کبھی کبھار فلم تھوڑی دیر کے لیے. ابا بھی تو آج کل اسی قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں نا گھروں میں. وہ کون سا کوئی نیک کام کر رہے ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے. اباؤں کو کیا کرنا چاہیے، بہرحال اولاد کو تو جو فریضہ ہے وہ تو اس کو نبھانا پڑے گا. تو ابا کوئی اور چینل دیکھ لیں، پاکستانی فلم لگا لیں تھوڑی دیر کے لیے، اس میں بھی کوئی کہانی ہوتی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ محبت سے ابا کو سمجھائے، اتنی لمبی ان کو میرے پیارے ابا، میرے پیارے پاپا، ڈیڈی کر کے سمجھائے ان کو، اور ابا آگے سے جواب کیا دے، ایسا ٹیڑھا جواب، تو غصے سے پاگل ہو جائے گا. پہلی بات ہے سمجھائے گا ہی نہیں ابا کو، بولے گا جائیں بھاڑ میں، مجھے کیا ہے، باپ کی فکر تھوڑی ہے، جائیں جو مرضی کرنا کریں، میں آزاد ہوں، وہ اپنا، ان کا اپنی لائف ہے، میری اپنی لائف. جس کو فکر ہوگی کہ بھئی یہ میرے والد محترم ہے، کسی طرح دنیا کے اور آخرت کے عذاب سے بچ جائیں، وہ یہ کوشش کرے گا. اور جواب میں والد صاحب یہ ایسا کڑوا جواب دے آگے سے، کیا حالت ہوگی. ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے جب یہ کڑوا جواب دیا کہ مجھے چھوڑ دے ورنہ میں تجھے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دوں گا، فوراً جواب دیا سلام علیک، سلام علیک، آپ پر سلامتی ہو. سأستغفر لک ربی، اب میں دعوت سے تو مایوس ہو گیا، مجھے معلوم ہے آپ میری بات نہیں مانو گے، لیکن آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے میرا جو فریضہ ہے
میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ وہ فریضہ میں ادا کرتا رہوں گا. وہ کیا ہے؟ آپ کے لیے موت تک اللہ سے دعائیں مانگتا رہوں گا. سأستغفر لک ربی، اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا. انہ کان بی حفیہ، وہ رب مجھ پر بڑا مہربان ہے. آپ پر نہیں تو مجھ پر تو ہے، بہرحال میری دعائیں وہ رد نہیں کرے گا. اللہ نے پھر حضرت ابراہیم پر پابندی لگا دی کہ مشرک باپ کے لیے مغفرت کی دعا کی اجازت نہیں ہے. جب تک پابندی نہیں لگی حضرت ابراہیم اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے رہے. اور حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن بھی اپنے باپ کو جنت میں لے جانے کی کوشش کریں گے، اگرچہ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے. ایک لفظ بھی غیر شائستہ زبان سے نہیں نکالا، ایک لفظ باپ کے سامنے. تو میرے بھائی جتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، میں ان سے ایک بات کرتا ہوں، کیا آپ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل ہو کیا؟ اگر کوئی کہنا میں ان سے بھی افضل ہوں لہذا میں بدتمیزی سے بات کر سکتا ہوں، اور آپ کے والد کا مقام ابراہیم علیہ السلام کے باپ سے بھی زیادہ معاذ اللہ بدتر ہے، مشرک ہے معاذ اللہ، اگر یہ نہیں ہے تو ہمیں اپنا لب و لہجہ حضرت ابراہیم کے لب و لہجے سے بھی زیادہ شائستہ بنانا پڑے گا باپ سے بات کرتے ہوئے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا، بڑے جلیل القدر صحابی تھے. کہنے لگا کہ میری بیوی، میرے والد صاحب اسے پسند نہیں کرتے، بہو کو کچھ ستاتی ہوگی باپ کو، اور مجھے حکم دیتے ہیں کہ اس کو طلاق دے دوں، تو میں کیا کروں؟ مجھے اس سے محبت بہت ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، خود جواب نہیں دیا، اللہ کے نبی کی کا یہ قول سنا دیا. فرمایا میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، جس نے خدا کو راضی کرنا ہے، رب کو راضی کرنا ہے، وہ باپ کو خوش کر لے، اور جس نے خدا کو ناراض کرنا ہے وہ باپ کو ناراض کر لے. اشارہ دے دیا کہ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو بیوی کو طلاق دے دو. علماء نے لکھا ہے کہ اگر والدین، اور حدیث میں اور بھی دوسری حدیث سے بھی یہ مضمون ہے کہ اگر والدین بیوی کو طلاق دینے کا حکم دیں تو پھر بیوی کو طلاق دینا واجب ہے ماں باپ کے کہنے پر. لیکن یہاں ایک تفصیل ہے کہ یہ اس زمانے کی بات ہے جب والدین کسی وجہ سے بہو کو طلاق دینے کا حکم دیتے تھے. آج کل علماء کہتے ہیں اس میں تفصیل ہے، کیونکہ آج کل والدین بھی کچھ وہ صحابہ کرام والے دور کے تو ہے نہیں، ان کو بلا وجہ بھی بہو سے بعض دفعہ خامخواہ کی بھی وہ ہوتی ہے، ویسے ہی اچھی نہیں لگ رہی ہوتی ان کو. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ سمجھ ہی رہے ہوں گے، سب ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، تجربے کار بھی ہوں گے. تو آج کل والدین کو بہویں ویسے ہی پسند، پہلے 8-8 10-10 مہینے استخارہ کرتے ہیں بہو کے لانے کے لیے. یہ استخارے جو آج کل ہو رہے ہیں فضول قسم کی حرکتیں، یہ بات یاد رکھیں. یہ استخارے جو آج کل ہو رہے ہیں اس کا شریعت میں کوئی اس کا شریعت سے تعلق نہیں ہے. جو استخارہ شریعت میں ہے وہ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، وہ فون کر کے کسی سے نکلوایا جا ہی نہیں سکتا. استخارہ خود نہیں نکالا جا سکتا، کوئی دوسرا کیا نکالے گا؟ نکالی تو کوئی چیز جاتی ہے. استخارہ دعا ہے، دعا کا مطلب ہے اللہ یہ کام بہتر ہے تو مقدر کر دے، بہتر نہیں ہے تو ہٹا دے. اس میں کچھ نکلا؟ بولو بھائی. یہ بات میں کہہ کے تھک گیا ہوں، لیکن پھر دیکھنا 1 گھنٹے بعد فون آ جائے گا، حضرت کوئی رشتہ ہے اس میں کروں نہیں کروں، استخارہ نکال کے دکھا دو. استخارہ نکلنے والی چیز ہی نہیں ہے بھائی. استخارہ دعا ہے. دعا سمجھتے ہیں نا؟ اس کے الفاظ کے اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی، اے اللہ اگر یہ کام تیرے لیے تیرے علم میں میرے لیے بہتر ہے تو مقدر کر دے. کیا مطلب میں چاہوں نہ چاہوں ہو جائے، اور اگر تیرے علم میں بہتر نہیں ہے تو میں چاہوں یا نہ چاہوں نہ ہو. میں کہتا ہوں اگر استخارہ کر لو نا، جیسے کہیں شادی کرنی ہے، استخارہ کر لیا اللہ اگر یہ لڑکی بہتر ہے تیرے علم میں میرے لیے تو مقدر کرا دے. تو اگر مقدر ہوا یعنی بہتر ہوئی تو مقدر ہوگی، اور نہیں ہوئی تو عین شادی والے دن نقشے میں بیٹھ کے بھاگ جائے گی. ایسا ہوا ہے؟ کوشش کر لو کہ نہیں آئے گی ہاتھ میں، نکلے گا کچھ بھی نہیں. استخارے میں یاد رکھو، نہ لینا نکلے گا نہ، اور نکل رہا ہے تو جھوٹ پلود ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں.
استخارے کا سونے سے کوئی تعلق، لوگ کہتے ہیں رات کو جائے نماز پہ استخارہ کر کے سو جاؤ، یہ بدعت ہے، اس کا کوئی اس سے سونے سے تعلق نہیں. تو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آئندہ کوئی فون نہ کرے کہ استخارہ نکال کے دکھا دیں. اور استخارہ ان معاملات میں کیا جاتا ہے جہاں تردد ہو. جہاں تردد نہیں ہے تو وہاں استخارہ کرنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں تو شریعت ترغیب دے رہی ہے کہ کرو یہ کام. مثال کے طور پر کہیں رشتے کا پیغام آیا لڑکیاں والی یا لڑکے والوں کی طرف سے، آپ کو مناسب لگ رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب تمہاری طرف کوئی نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم خوش ہو تو اس نکاح کو رد نہ کرو. شریعت تو کہہ رہی ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں رد نہ کرو اس کو، اور آپ استخارے میں ٹرکا رہے ہیں اس کو. 6 مہینے تک نکالا نہیں نکلا، یہ والا نہیں ہے. ایک نوجوان لڑکے کو کسی سے عشق ہو گیا، میرے پاس آیا، وہ لڑکی بھی راضی، اس کے ماں باپ بھی راضی، لڑکے کے ماں باپ بھی راضی. تو لڑکے کے ماں باپ کا تھوڑا تھوڑا کچھ گرین چینل سے کچھ زیادہ نہیں تھا، تھوڑا سا وہ ہلکا سا اس میں شیڈ آ رہا تھا، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کہیں جا کے استخارہ نکلوا لیا کسی مولوی صاحب سے، انہوں نے ان کا نہیں نکلا. میرے پاس آیا کہہ رہا مجھے محبت ہے اس سے اتنی، اور میرے ماں باپ بھی راضی، اس کے ماں باپ بھی راضی. وہ مولوی صاحب نے استخارہ نکال دیا نہیں والا. اب میرے ابا بھی اٹک گئے ہیں کہ نہیں کرنا، لڑکی والے بھی کہہ رہے ہیں بھائی اب نہیں کریں گے. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بھی مولوی صاحب ہی ہوں، تو ایک میں نکال کے دکھا دیتا ہوں، اور ابھی فوراً. تو میں نے یوں کیا انتر منتر، میں نے کہا نکل گیا، ہو گیا. میں نے کہا ان سے جا کے بولو یہ ہمارے مولوی زیادہ تگڑا مولوی ہے، اس نے بولا یہ اس سے بہتر، ان کا جو نکلا ہے وہ یہ کہ اس سے بہتر رشتہ ہو نہیں سکتا. تو نکل گیا جا کے، وہ اللہ سے شادی ہو گئی، فٹ فاٹ خوشی زندگی گزار. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی مناسب رشتہ ہو تو انکار نہ کرو، اس سے فتنہ اور فساد ہوگا. میں یہ بات جلدی سے سمیٹ دیتا ہوں میرے بھائی. جو اصل بات کر رہا تھا کہ جیسے انسان بالغ ہوتا ہے شریعت کی طرف سے پابندیاں لگتی ہیں، ان میں بد نظری کی پابندی ہے، نظر کی حفاظت کرو، حلال کماؤ، ماں باپ کی اطاعت فرما برداری، اپنے جذبات کو باپ کے سامنے کنٹرول کرو، ماں کے سامنے کنٹرول کرو، غصے کا اظہار کرو. تو ان پابندیوں کو اللہ کی خاطر اگر برداشت کرے گا تھوڑی بے سکونی ہوگی، لیکن اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اطمینان اور سکون عطا فرمائے گا. ایسا سکون عطا فرمائیں گے کہ وہ چہرے سے جھلکے گا، چہرے سے نظر آئے گا کہ یہ سکون ہے، بتانا نہیں پڑے گا کہ ہاں میں پرسکون. چہرہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس سے جھلکے گا وہ سکون. دل میں سکون کی نہریں جاری کر دیں گے اللہ تعالیٰ، اطمینان اور خوشی عطا فرمائیں گے. اس لیے کہ یہ اللہ کا اعلان ہے کہ جو مجھے یاد رکھتا ہے، یعنی میرے احکامات کو پورا کرتا ہے، میں اس کو دنیا اور آخرت میں سکون اور اطمینان عطا فرماؤں. اللہ ہم سب کو یہ زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.